ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المنتقمين المنتقمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله. حضرات گرامی پاک، یہ آیت شریفہ جس کے آپ کے سامنے اپنی مختصر سی اس گفتگو کا عنوان قرار دیا. اللہ نے سورہ حشر میں 18 آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس بما قدمت لغد، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا. یہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے روز قیامت کے لیے کیا بھیجا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ان تمام اعمال اور افعال سے باخبر ہے جنہیں تم انجام دیتے ہو، جنہیں تم عمل میں لاتے ہو. اس مختصر سی آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ آیا ہے. ایک ایمان کے بعد اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو. اس کے بعد بتایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. پھر کہا اتقوا اللہ، اب اللہ سے پھر ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اس ہر عمل کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہماری آیت کا، اس اللہ کی آیت کا، قرآن کی جو سورہ حشر کی 18ویں آیت ہے، اس کی ابتدا ایمان سے ہے. اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو. ایمان 3 چیزوں کے جز کا نام، 3 جز کا نام ایمان. 3 جز کا نام ایمان ہے. دل میں یقین، زبان سے اقرار
اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل، دل میں یقین ہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ایک پنجتن پانچ، یقین ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بڑی ہوتی ہیں، یہ جو ہم دہرا رہے ہیں یہ بچوں کو اطفال میں بتائی جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں نرسری، LKG، UKG۔ اس میں یہ مکتب اہل بیت میں درجہ اطفال میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ، سب کا یقین ہے، امام 12 ہے، سب کا یقین ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے، سب کو یقین ہے۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، سب کو یقین ہے۔ اور شیطان بھی موجود ہے، یہ بھی یقین ہے۔ دیکھا شیطان نہیں، پھر بھی یقین ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، 70% یقین ہے۔ نبی کو دیکھا ہے نہیں، یقین ہے۔ امام کو دیکھا نہیں، یقین ہے۔ کسی معصوم کو دیکھا نہیں، یقین ہے۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، ایک کتاب دیکھی قرآن، باقی 3 دیکھی نہیں، یقین ہے۔ کربلا کے شہید 72 ہیں، کسی نے دیکھا، لیکن یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ ایک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول نے پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یقین۔ لہذا 3 جز کا نام ایمان ہے، دل میں یقین، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل۔ اس کی بہترین دلیل ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خطاب ایمان والوں سے ہے، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکات بھی دے گا، خمس بھی دے گا، امر بالمعروف بھی کرے گا، نہی عن المنکر بھی کرے گا، بھائی کا احترام بھی کرے گا، ماں والدین کا احترام کرے گا، ان کے کہے پر عمل کرے گا، پڑوسی کے حقوق ادا کرے گا، بھائیوں کے حقوق ادا کرے گا، بہنوں کے حقوق ادا کرے گا، اپنی اولاد کے حق ادا کرے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا یہ تمام چیزیں وہ عمل میں لائے گا۔ تو 3 چیزوں کا نام ایمان ہے، دل میں یقین ہے، کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کر رہا ہے انسان، دل میں یقین ہے، اللہ اکبر، یقین ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اذان اس سے پہلے اور اقامت، یہ تمام چیز اذان میں بھی ہے اور اقامت میں بھی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، یقین بھی ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ کیسے میں پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دل میں یقین ہے، اعضاء جوارح کے ذریعے سے عمل میں بھی لا رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اذان اور اقامت میں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا یا نہیں انسان کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، محمد کے وصیہ جانشین خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں. گواہی دے رہا ہے. آزاد حالت نماز میں انسان اللہ اکبر کہہ کے دل میں یقین بھی ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے اعضاء بالجوارح کے ذریعے سے بھی اقرار کر رہا ہے. تینوں چیزیں ہیں. دل میں یقین ہے، زبان پہ اقرار ہے، اعضاء بالجوارح کے ذریعے سے عمل میں بھی کہا لا رہا ہے. تو لہذا ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے. اب کیا کہا اللہ نے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب، اگر کسی سے سوال کیا جائے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں مشیر بھائی؟ بالکل ڈرتے ہیں. آپ کسی بچے سے بھی کہیں اللہ سے ڈرتے ہیں آپ، وہ بھی کہے گا. کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا شجاع ہو، وہ یہ کہے گا. اس سے سوال کیا جائے اللہ سے ڈرتے ہو؟ بالکل ڈرتے ہیں. کتنا ہی بڑا ظالم ہو، اس سے کہو اللہ سے ڈرتے ہو، کہے گا ہاں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو ظلم نہ کرتا. اگر اللہ سے ڈرتا تو ظلم کرتا نہیں. جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو اس سے بھی آپ کہیے اللہ سے ڈرتے ہو، کہاں اللہ سے ڈرتے ہیں. کہاں مومن ہو، کہاں مومن بھی ہے. تو اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر مومن ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا. اس لیے کہ چھٹے میں جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ. کیا مومن اپنے کسی بھائی کا حق مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا. اگر حق مارتا ہوتا تو اللہ سے ڈرتا. یعنی اللہ سے نہ ڈرنا. کون نہیں ڈر رہا اللہ سے؟ جو ظلم کر رہا وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا. ظلم کرنے والا اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا تو ظلم نہ کرتا. جھوٹ بولنے والا اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا جو جھوٹ نہ بولتا. ایسا بھائیوں کے حقوق پامال کرنا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا تو بھائی کا حقوق پامال نہ کرتا. پڑوسیوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا تو پڑوسیوں کے حقوق ضائع نہ کرتا. بچوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے. انہیں اچھی تعلیم نہیں دینا، انہیں ادب نہ سکھانا، انہیں تہذیب نہ بتانا، انہیں نماز نہ سکھانا، انہیں روزے کی تعلیم نہ دینا. کیا ہے یہ سب اللہ سے نہ ڈرنا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا بچوں کو اچھی تعلیم دیتا، قرآن کی بھی تعلیم دیتا، نماز کی بھی تعلیم دیتا، روزے کی بھی تعلیم دیتا. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا پڑھیے. آپ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن شروع آپ نے پڑھا شروع کر دیا ہے تو پورا پارہ ہی ختم کرے، ضروری نہیں ہے. امام فرماتے ہیں، اب امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان رات کے وقت
سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہ ہوگا، اس کا شمار غافلین میں نہ ہوگا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان بازار میں کام کرنے والا یا کہیں جو نوکری کرنے والا آنے کے بعد اپنے گھر میں 10 آیات کی یا کسی ایک سورت کی تلاوت کرے، کسی ایک سورے کی تلاوت کرے تو اللہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دے گا اور 10 گناہ ختم کرے گا۔ اگر انسان پورے دن ٹائم نہیں مل رہا ہے، نوکری پہ گئے ہوئے ہیں آپ، دوسرے کا ماتحت ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ، تو شام کو تو چھٹی ملے گی کرے گا، شام کو تو آپ گھر میں آ سکتے ہیں۔ جب آپ گھر میں آئیں گے تب آپ کے لیے ہے کہ جب آپ گھر میں آئے تو باوضو ہو جائے اور کسی ایک سورہ کی تلاوت کیجیے۔ 114 سورہ ہیں قرآن میں، کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیجیے آپ بسم اللہ کر کے، قرآن کھولیے، قرآن کھول کے ہمیں تو بغیر دیکھے یاد ہے، ہم تو ایسے ہی پڑھ لیں گے۔ معصوم نے فرمایا ایک حافظ تھا مولا کے سامنے، کہا مولا ہمیں قرآن یاد ہے تو ہم بغیر دیکھ کے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے یا قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے؟ کہا قرآن تمہیں یاد بھی ہے تب بھی دیکھ کے پڑھو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے ایک تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرے قرآن پر دیکھنے کا بھی ثواب عطا ہوگا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ ان کو حیات طولانی اور علم دنیا اور دین سے منور و مالامال فرمائے۔ یقیناً انسان فکر کرنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس منزل پر ہیں۔ مولا نے کہاں تک، اسلام نے کہاں تک چھوٹ دیا؟ آپ پورے دن نہیں پڑھ سکتے قرآن، نہیں یہ ٹائم آئیے گھر میں آپ کسی ایک سورہ کی تلاوت کر لیجیے، بسم اللہ، قرآن کھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کا۔ قرآن کھولیے، اسے پڑھیے اور اس کے بعد ایک ایک حروف گنیے، اس میں کتنے حروف ہیں؟ ہر حرف کے بدلے اللہ آپ کو 10 نیکیاں دے رہا ہے اور آپ کی 10 برائیاں ختم کر رہا ہے، 10 گناہ کتنی فضیلت ہے۔ اور 5 امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن، اگر کوئی انسان اپنے قرآن کی اس قرآن کو اپنی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے گا، اگر کوئی انسان قرآن کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اللہ ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں دے گا۔ کتنی؟ 100۔ اگر بیٹھ کر پڑھے گا نماز میں تو 50، اگر اس کے علاوہ نماز کے علاوہ پڑھے گا تو 10 نیکیاں دے گا۔ بتائیے کیا بغیر قرآن پڑھے نماز ہو سکتی ہے؟ آپ کے سمجھ رہے ہیں قرآن سے کوئی قرآن کھول کر بڑا لمبا چوڑا سورہ لے کر بیٹھے وہی قرآن ہے؟ نہیں، قرآن کا ایک حرف بھی قرآن ہے، قرآن کا ایک نقطہ بھی قرآن ہے، ایک حرکت بھی قرآن ہے۔ اگر ایک حرف یا نقطے کا بھی انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ لہذا قرآن اللہ کی محترم کتاب ہے، اس کا احترام کرو پڑھنے کے لیے، اس کو اپنے کو اس سے مانوس کر لو، یعنی اس کے بغیر تمہارا دل ہی نہ لگے۔ جس طرح ہم نے آج کل اپنے کو موبائل سے مانوس کر لیا ہے، صاحب اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کتنے میسج آئے ہوں گے،
کتنے دوستوں نے کال کی ہوگی, کتنے واٹس ایپ کیا ہوگا, کہاں کہاں پروگرام ہو رہے ہوں گے, ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. 10 منٹ کے لیے کتنا پریشان ہے انسان, اس موبائل سے کتنا مانوس ہو چکا ہے, اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا. آپ جب لیٹتے ہیں کہاں رکھتے ہیں قرآن کو, اسے موبائل کو کہاں رکھتے ہیں؟ بتائیں ایماندار سی بتائیں کہاں رکھتے ہیں؟ سرہانے. موبائل کہاں رہتا ہے؟ سرہانے. قرآن کہاں رہتا ہے؟ لمبی چوڑی اوپر والی الماری میں. قرآن اتنی دور, موبائل کان کا قریب کہ ذرا سے بھی بھنک پڑ جائے تو فوراً کے چیک کرو کس کا واٹس ایپ آیا, کس کا میسج آیا, کس نے میسج کیا, کس نے ہائے کیا, کس نے وہ ہائے کیا. اس کا جواب دینا, جواب میں کہے گا ہائے. کہتا ہے اللہ اکبر, تو مسلمان ہو؟ آیا آپ مسلمان ہیں؟ قرآن نے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم سلامت رہو, اللہ کا تم پر درود اور سلام ہو. سلام علیکم فنعم عقبی الدار, اللہ کا تم پر سلام ہو. ہم نے کیا السلام علیکم, آپ پر سلام ہو, تو لہذا دعا دیا نہیں. تو یہ دعا دینا اچھا ہے یا ہائے کرنا اچھا ہے؟ اگر کوئی کہیں نیک کام کے لیے جا رہا ہے ہائے کر دو تو کیا ہوگا؟ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اب انسان موبائل میں ہائے کر رہا ہے, سلام نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہ اپنے اسلام کو بیک میں ڈالنا چاہتا ہے اور یہودیوں کو فرنٹ میں لانا چاہتا ہے. گڈ مارننگ. آپ جائیں گے کہاں؟ آپ کے یہاں آفس میں کوئی نان مسلم آئے تو سلام نہیں کرتا ہو, گڈ مارننگ یا جو بھی ان کا سلام ہو, ٹھیک ہے وہ کرے گا. تمہارا سلام نہیں کرنے کا. یہودی مجوسی کوئی انگریز آئے گا تو گڈ مارننگ کہے گا, گڈ نون کہے گا, گڈ آفٹرنون کہے گا, گڈ نائٹ کہے گا. جس وقت میں آئے گا اسی کے دوا سے تمہیں سلام کرے گا. تمہارا سلام نہیں کرتا سلام علیکم. دیکھا کسی کو کہتے ہوئے نہیں, لیکن آپ چاہیں گے آپ مسلمان ہیں تو آپ کہہ کے دیکھیے السلام علیکم. یہ کیا بکواس کری تم نے؟ یہ سلام کیا جاتا ہے؟ یہاں کہیے گڈ مارننگ سر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودیت اور موجوسیت عروج پہ آ رہی ہے. ہم مسلمان ہو کے اپنا قرآن بھی پیچھے رکھ رہے ہیں, اپنا دین بھی پیچھے چھپا رہے ہیں. اگر ہمت والے ہو, اگر پاور والے ہو, اگر ایمان والے ہو تو سلام کو رواج کرو. اب اگر کسی کو سلام موبائل میں ڈالنا چاہے تو السلام علیکم کہے اپنے بھائی کو, نہ کہ ہاں یا گڈ مارننگ. اور اپنے برادر ایک دوسرے کو ہائے لکھتا ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, ایک مومن دوسرے مومن کو ہائے لکھتا ہے. لکھتا ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا, کہاں پہنچ گئے ہم؟ ایک سوال پڑے عصمت محمد والے محمد. اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج ہماری گودیوں میں بیٹھے ہیں, اگر یہی شروع سے یہ دیکھیں گے بابا نے گڈ مارننگ کہا تھا سلام نہیں کہا تھا, بابا نے گڈ نون کہا تھا گڈ سلام علیکم نہیں کہا تھا, بابا نے گڈ آفٹرنون کہا تھا سلام علیکم نہیں کہا تھا, بابا نے گڈ نائٹ کہا تھا سلام علیکم نہیں سکھایا. کیا تو مسلمان ہو تو کم سے کم مسلمان ہونے کا ثبوت تو دیجیے. آپ ایک سوال پڑے محمد والے محمد. ہم مسلمان ہیں. اب آپ نے کہنے ہم کیا کریں مولانا صاحب؟ یہ تو چل پڑا, بالفرض مان لیا آپ کسی نان مسلم کے ماتا ہے, کر لیا گڈ مارننگ.
لیکن کم سے کم اپنے بھائی کو تو ہائے بائے نہ لکھیں، اسے تو سلام کر لیں، اپنے بزرگ کو تو سلام کہہ دیں، سلام علیکم۔ تو اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، اپنا مسلمان ہونا نہ بھولنا۔ اگر مومن ہو تو گواہی دو، اگر مومن ہو تو دعا دو، اگر مومن ہو تو سلام کرو، اگر حسین والے ہو تو سلام کہو۔ بتائیے، اس کا مطلب اگر ہم اس موبائل سے کتنے مانوس ہیں، بات یہاں چل رہی تھی، کہاں پہنچ گئے نا، موبائل پہ بات چل رہی تھی کہ ہم موبائل سے کتنے مانوس ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب سے کتنے مانوس ہیں باقر بھائی؟ موبائل سراہنے ہیں، کان کے 4 انگلیوں کا فرق ہوگا، بس اتنے ہی دور ہوتا ہے موبائل، تکیے کے نیچے یا برابر میں۔ قرآن کہاں ہے؟ سب سے اونچی الماری میں۔ تو اگر قرآن سے مانوس ہوتے تو قرآن پڑھ کے سراہنے لگتے، نہ کوئی بلا آتی، نہ مصیبت آتی، نہ کوئی برا خواب دیتے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد۔ اگر قرآن سے مانوس ہوتے، یہ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد۔ قرآن سے مانوس ہوتے تو قرآن کی ایک سورت پڑھتے، کہانا بھی بتایا معصوم کا فرمان کہ اگر آپ بازار میں کام کرنے والے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جو وہ نوکری جو بھی کرتے ہیں آپ، تو آپ رات کو آئیں گے، جب سونے سے پہلے آپ وضو کیجئے، اور وضو کے بعد آپ قرآن کے ایک سورت کی تلاوت کیجئے۔ تو اگر قرآن سے مانوس ہوتے تو قرآن پڑھتے سراہنے لگتے۔ قرآن ہے ہدایت، ہدی للمتقین، اللہ کتاب ہے یہ قرآن جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ موبائل ہدایت ہے؟ کوئی حدیث آئی کے بارے میں؟ جب بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنے سے مانوس کر لو، قرآن سے تم مانوس ہو جاؤ، اور اتنا مانوس ہو جاؤ کہ بغیر قرآن پڑھے تمہیں چین نہ ملے۔ جس طرح ذرا سی دیر کے لیے موبائل بند ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، یہاں سے اگر سوسائٹی کی مسجد پہ بھی جائیں گے نا، اور موبائل ہمارا گھر آ گیا اور ہم چوراہے پر ہوں، یہاں چاہے نماز کا 2 رکعت نکل جائے، اذان ختم ہو جائے، لیکن واپس ضرور جائیں گے۔ ارے صاحب موبائل لے گیا، پہلے موبائل لے کر آؤں۔ ایسی کیا چیز ہے بھائی اس کے اندر؟ کہا صاحب معلوم ہے کب کس کا فون آ جائے؟ تو کیا یہ موبائل نماز سے بھی زیادہ ہو گیا؟ نماز چھوٹ جائے، موبائل نہ چھوٹے؟ بتائیے آپ، موبائل چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، لیکن موبائل نہ چھوٹے، یہی دین ہے؟ تو لہذا یہ لاپرواہی کیا ہے؟ ایمان سے دور کرتی ہے، اسلام سے دور کرتی ہے، قرآن سے دور کرنا ہے۔ کیا ایسا انسان اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے۔ اللہ سے ڈر لگ رہا صاحب، اگر نماز نہ پڑھیں تو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ تو لالچ والی عبادت ہو گئی بھائی، یہ خوف اور ڈر والی عبادت ہو گئی۔ لہذا عبادت کرو، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں بھی، نہ جنت کے خوف سے، بلکہ میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ لائق ہے۔ یقین ہونا چاہیے، ہم دل سے یقین، دل میں یقین ہو۔ کیوں دل میں یقین ہو؟ اللہ لائق عبادت ہے، زبان سے کر رہے ہوں اللہ اکبر، آواز اور سے عمل کرنے ہوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر۔ اب تو انسان ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا، نماز میں یہاں تک ہاتھ لانا مستحب ہے، اور یہاں تک ہاتھ نہیں لاتا اللہ اکبر، ہاتھ نیچے لاتا
نہیں، پرابلم ہو جائے گی اسے. اور ڈاکٹر کہتے کہ آپ کو صبح سے جب صبح اٹھیں گے تو 50 بار یوں کرنا، آپ کو کچھ نہیں کرنا، ایسے کرنا، آپ کو یوں کرنا. ڈاکٹر کہتے کہ 50 بار صبح کو آپ کی ورزش ہے، یوں کر کے ایسے کریے گا آپ. تو 50 کی جگہ 60 تو کر لگے، 49 نہیں کر سکتے. لیکن اسلام کیا ہے؟ جب اللہ اکبر کہو تو ہاتھ اٹھا کے کہو. مانا کیوں ہے؟ اللہ زیادہ بڑا ہے یا ڈاکٹر صاحب زیادہ بڑے ہیں؟ اللہ شاباش، سلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا اللہ سب سے بڑا ہے. کس کی اطاعت کرنا چاہیے؟ اللہ کی. ابھی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. کیا آیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ، اور انسان تجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ تو نے کل کے لیے یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا. بتائیے کیا بھیجا. جب رات کو بستر پر لیٹے کبھی حساب کیا کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں؟ جبکہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ محاسبہ نفس کرے روزانہ. پرچون کی دکان کھولی، کپڑے کی دکان کھولی، کوئی بھی دکان کھولی ہے ادھر آپ حساب لگائیں گے روز گھر کا کے، یا تو دکان پر ہی لگائیں گے رات میں وہاں بیٹھ کر کے. جب دکان بند کر کے آئیں کتنا سودا بکا، کتنے کا بکا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا لاس ہوا، لگاتے یا نہیں لگاتے؟ کیوں بھائی؟ چھوڑ دو نا ایسے. کا نہیں نظام میں خرابی آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کتنا مال میں خسارہ ہوا، کتنے میں فائدہ ہوا. کبھی آپ نے اپنے نفس کے بارے میں بھی دیکھا ہے؟ ہمیں آگے کیا بھیجا، آج ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا. کیا بھیجا آج ہم نے، کتنا بھیجا کل کے لیے نہ معلوم. آج مر جائے تو جو بھیجا وہ تو کام آ جائے گا. جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لایا، اور وارثین پوچھتے ہیں چھوڑ کے کیا لایا. بیچارہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کتنا بھیجا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ خبر باخبر نہیں ہے. قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہم بھائی. قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ہر اس عمل سے باخبر ہے جس کو تم انجام دیتے ہو. کبھی ڈر لگا جھوٹ بولتے ہوئے؟ کیا آج ہم نے جھوٹ بول دیا اللہ کے یہاں یا ہوتے ہوئے؟ کبھی ڈر لگا کسی کی غیبت کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر. ہم ایسے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے جوان بھائی کے لاشے سے گوشت نوچ کے کھانا. کبھی ڈر لگا کہ ہم جو غیبت کر رہے ہیں؟ لیکن معصوم فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ کمزور کا بس یہی چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. کتنا ہی بڑا بہادر ہے وہ بزدل ہے جو پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا بہادر ہو، سب سے بزدل وہ ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرے. کمزور کا بس یہی چلتا ہے. اس غیبت کرنے کا معلوم فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی جاتی ہے اسے فائدہ ہوتا ہے.
اور جس کی جو کرتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اس کی کرنے برائی یعنی غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جائیں گی جس کی غیبت کر رہے ہو, اور اس کی برائیاں جس کی غیبت کرو تمہارے نام اعمال میں آ جائیں گی. روک لو کمپیوٹر کوئی ہے تمہارا پاس سارا جو روک سکو آپ اسے خود کو ٹرانسفر ہو جانے. نظامی قانون ہے, الہی قانون کو کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا. لہذا اللہ سے ڈرو, غیبت کرنے سے بچو, جھوٹ بولنے سے بچو, اللہ سے ڈرو. یہی بچنا اللہ سے ڈرنا ہے. سلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. فاضل نہ کرنا. آج ہم نے اس کی برائی کر کتنا مزہ آیا, آج تو بڑا مزہ آیا. اور جو برابر میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا شوشہ دیتے رہتے ہیں. ہاں اس کے بعد تو وہ بھی اسی عمر میں یہی بات کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں. دلیل دوں چارت وارثہ پڑھتے ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اتن قتلت کا ایک سمجھ مولا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا. لعن اللہ اتن ظلمت کا. مولا اللہ کی لعنت اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا. لعن اللہ اتن سمعت بذالک فرضیت بھی, اور اللہ کی لعنت اس پر بھی ہو, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس نے اس قتل کو اور برائی کو ظلم کو سننے کے بعد اس پر راضی ہو گئے. ہاں یہ صحیح ہوا. تو برائی کرنے والا سننے والا, غیبت کرنے والا سننے والا, سود دینے والا لینے والا لکھنے والا سب ایک زمرے میں حرام ہے. بچو. لیکن آخری بات, جس کے دل میں یقین نہ ہو, زبان سے کہہ رہا ہو اور عمل دکھانے کے لیے کر رہا ہو, اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا منافق ہے کہ جس کے دل میں یقین نہ ہو لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہو آپ بہت اچھے ہیں, دل کا ہے اور بڑا خراب, اور اس کے سامنے عمل بھی اچھا کر کے دکھا رہے ہو. تو یہ اس سے بڑا منافق, یہ سب سے بڑا نفاق ہے. اور اسلام کو جو نقصان سب سے زیادہ ہوا اس نفاق سے ہوا, منافقت سے ہوا. یہی تو ہوا. رسول زندہ رہے اور صحابہ 1 2 3 بڑی محبت دکھائی. کتنی محبت دکھائی. زبان سے اقرار اور زمان, لیکن دل میں یقین نہیں کہ یہ رسول ہے, یہ ان کی بیٹی ہے. عظمت نہیں تھی کہ ان کی بیٹی ہے, ان کے نواسے. رسول کی آنکھ بند ہوئی شب شہادت رسول کی اور شب شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام. میرا دل چاہتا کہ میں آج جناب امام حسن کے مسائل پڑھوں. کون حسن؟ وہ حسن کہ شب شہادت حسن وہ رسول خدا ہے. اللہ اکبر, کتنی عظیم اور کتنی غمناک رات ہے اس رات. غم کی رات ہے. 2 معصوموں کی شب شہادت ہے. رحمت للعالمین جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا, اس کی شہادت, اس کے نواسے شہادت حسن کی. کون حسن؟ وہ حسن کہ جس کی زوجن جودہ بنت اشد, اسے تیار کیا گیا کہ اگر تم اپنے شوہر امام حسن کو زہر دے دو تو تمہاری فلاں سے شادی ہوگی اور اتنا مان دیا جائے گا.
लालच आ गया, लालच आ गया, जहर मंगाया गया, शाम से जहर आया था और इतना कारी और इतना तेज और इतना जहर असरदार जहर था कि अगर एक कतरा भी जिस तालाब में समंदर मछलियां उसमें डाल दिया जाए तो सारी मछलियां मर जाए। इतना खतरनाक जहर मासूम किया आया था। अगर इमाम हसन वहां से उठने के बाद एक मरतबा उम्मे फरवा के घर गए और वहां जाने के बाद बिस्तर पर लेट गए और जब बिस्तर पर लेटे ना तो अज़ादार जनाब उम्मे फरवा से इमाम हसन ने फरमाया, उम्मे फरवा मेरे कासिम को लाओ। जनाब कासिम को लाया गया, जनाब कासिम को उम्मे फरवा ने उठाया, एक मरतबा मौला के हवाले किया। मौला ने अपने कासिम को अपने सीने पे लिटा लिया। अज़ादारो जहर का असर हो रहा था कि सीने से ऐसी गर्मी उठी। जनाब कासिम बेदार हो गए, बाबा मैं हर बार आपके सीने पर सोता हूँ लेकिन कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की जितनी मैं अब कर रहा हूँ। बाबा आखिर वजह क्या है? कहा बेटा तुझे नहीं मालूम, हमें जहर दे दिया गया, हमारे जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। बेटा कासिम खड़े हो जाओ। जनाब कासिम खड़े हो गए। एक मरतबा मौला ने कहा उम्मे फरवा जरा खाक ला दो। मौला जनाब उम्मे फरवा ने खाक ला के दी। इमाम ने कुछ खाक जनाब कासिम के ज़ुल्फ़ों पे लगाई और उसके बाद गिरबान चाक कर दिया, आस्तीने को उलट दिया। जनाब कासिम ने देखा, बाबा ये क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा आपने नहीं किया। कहा बेटा अरे जाओ अपनी भूमि ज़ैनब को खबर कर दो। अरे बेटा जाओ जाओ खबर कर दो, अरे बाबा को जहर दे दिया गया। अल्लाह बोला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ ज़ादारो सुनेंगे, जनाब कासिम का मुसिल है। एक मरतबा जनाब कासिम जब चलने लगे, मौला ने बुलाया, बेटा हमारे करीब आओ। जी बाबा फरमाइए। एक मरतबा इमाम हसन ने फरमाया, बेटा कासिम अगर दरवाजा बंद हो तो डिबड़ी पे बैठ जाना और कुछ ना कहना। मेरी बहन नमाज फजर के लिए उठेगी तो फौरन पहचान जाएगी। लो शहजादे कासिम गए, दरवाजा बंद पाया, उसी डिबड़ी पे बैठ गए। जब नमाज फजर हुई, शहजादी ने दरवाजा खोला, देखा बेटा कासिम, अरे तुम्हारी ये क्या हालत हो रही है? ज़ैनब समझ गई आखिर कोई तो वजह है। अरे मेरा भाई खतरे में लगता है। लिहाजा ज़ादारो जनाब ज़ैनब ने कासिम को साथ लिया और भाई के घर की तरफ चलने लगी। रहा न गया, जनाब कासिम ने जनाब ज़ैनब के आने की आहट महसूस की ना तो ज़ादारो फरवा, अरे ये दस्त यहाँ से उठा लो, मेरे जिगर के टुकड़े मेरी बहन ज़ैनब देखेगी तो बर्दाश्त ना कर पाएगी। हाँ ज़ादारो मैं कहूँगा मौला अरे ये ज़ैनब है जो आपके दिल के टुकड़ों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं कहूँगा मौला अरे आपका कासिम करबला के मैदान में तकसीम हो जाएगा, ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करेगी? ज़ादारो दस्त उठाया गया, ज़ैनब दाखिल हुई और एक मरतबा ज़ादारो जनाब इमाम हसन परेशान हुए, जिगर के टुकड़े बाहर आए। इमाम को वसीयत करी, उसके बाद का बहन जाना, अरे खुदा हाफिज़। ज़ादारो इमाम हसन का जनाजा उठा। ज़ादारो जब गया था तो कफन सुर्ख था, लेकिन दुश्मनों ने एक इशारे पर इतने तीर बरसाए, अरे हुए मोला का कफन लाल हो गया, कफन होने न दिया। ये पहला तारीख में पहला जनाजा है जो घर में दूसरी बार पहली बार वापस आया है। ज़ादारो जब लाश
لہجہ افزن تو فرمایا ارے